اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد انگنت بے حساب لا تعداد امام الرسل ہادی سبل مولا کل مختار کل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر و ناز میں اپنی عقیدتوں و محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد مالک خالق لم یزل کا بے پایاں احسان عظیم ہے کہ جس خالق حقیقی نے ہمیں ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ نصیب فرمایا اور پھر اپنے گھر کی حاضری نصیب کی۔ دعا ہے میرا اللہ آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ موضوع لے کر اس حوالے سے حاضر ہوا ہوں۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور میرے مصطفیٰ کے ویر سنیوں کے پیر جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شہادت کا دن ہے۔ آج کے دن آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، کچھ باتیں آپ کے علم حکمت اور شجاعت کے حوالے سے اور کچھ باتیں پھر آپ کی شہادت کے حوالے سے عرض کروں گا۔ دعا ہے میرا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر یہ ذکر علی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ مشکل کشا ہے علی تو حاجت روا ہے علی۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ مشکل کشا ہے علی تو حاجت روا ہے علی، شیر خدا ہے علی مت پوچھو کہ کیا ہے علی۔ بولے ذرا بولے آج ذکر علی۔ میرے آقا کا فرمان ہے الذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اور یہ ایسی عبادت ہے جو مقبول عبادت ہے۔ فرمایا کہ مشکل کشا ہے علی تو حاجت روا ہے علی، مشکل کشا ہے علی تو حاجت روا ہے علی، شیر خدا ہے علی۔ فرمایا کہ مت پوچھو کیا ہے علی، مت پوچھو کہ کیا کیا ہے علی۔ کوئی کسی کا طالب تو کوئی کسی کا ہے عاشق، اور میں تو حیدری ہوں۔ ہر بندے کا یہی ایمان ہے، میں ہوں تو حیدری ہوں، میرا محور ہے علی۔ میں تو حیدری ہوں، محور ہے میرا علی۔ کعبے میں ہے ولادت تو مسجد میں ہے شہادت، کعبے میں ہے ولادت تو مسجد میں ہے شہادت۔ کیا دل نشیں علی ہے، کیا دل ربا علی ہے، کیا دل نشیں علی ہے، کیا دل ربا علی ہے۔ اور حسنین کے ہیں والد، حسنین کے ہیں بابا، حسنین کی ہے جاں، حسنین کے ہیں والد، سرتاج فاطمہ ہیں۔ حسنین کے ہیں والد، سرتاج فاطمہ ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، مرشد میرا علی ہے۔ داماد مصطفیٰ ہیں، مرشد میرا علی ہے۔ اور سب کو طلب ہے ان کی، سب کو طلب ہے علی کی، سب کو طلب ہے ان کی۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ سب کو طلب ہے ان کی، سب پہ کرم ہے ان کا، سب کو طلب ہے ان کی، سب پہ کرم ہے ان کا۔ مولا میرا علی ہے، مولا تیرا علی ہے، مولا میرا علی ہے، مولا تیرا علی ہے۔ اور جب یا علی پکارے، اور یہی عشق ہے ہمارا، اور جب یا علی پکارے تو بنتی ہے بات بگڑی، جب یا علی پکارے تو بنتی ہے بات بگڑی۔ ہوتی نہیں کبھی در، ہوتی نہیں کبھی رد، ایسی دعا علی ہے۔ ہوتی نہیں کبھی رد، ایسی دعا علی ہے۔ بیماری بدن میں ہو، توجہ طلب بات ہے، بیماری بدن میں ہو یا روگ روح کا ہو، بیماری بدن میں ہو یا روگ روح کا ہو، سب طبیب جدر، فرمایا سب کی شفا علی ہے، سب کی طبیب علی اور سب کی شفا علی ہے۔ ٹھوکر لگے ہمیں کیوں، ٹھوکر لگے ہمیں کیوں، ہم کیسے راہ بھولیں جب ہم مسافروں کا رہنما علی ہے،
جب ہم مسافروں کا رہنما علی ہے تو آج اسی علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات اقدس کی حاضری کے لیے میں اور آپ حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ علی کا ذکر ایسا نہیں کہ یہ عبادت قبول نہیں ہوتی، بلکہ میرے مصطفیٰ نے اس عبادت پہ مہر لگا کے بتا دیا کوئی کیسا بھی ہو یہ عبادت قبول ہو جاتی ہے، اور یہ ذکر علی ایسا ذکر ہے۔ اب میں ایک باخوبصورت بات، کیونکہ آپ پہلے تشریف لے کے آئے ہیں تو ایک نکتہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ نکتہ آپ کی مسجد میں پہلے نہیں بیان ہوا، توجہ طلب بات ہے۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب کائنات نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا موسیٰ جا کے رب کی بارگاہ کے اندر۔ رب کائنات نے موسیٰ کلیم اللہ لاڈلے پیغمبر تھے، آپ بھی جانتے ہیں، تمام لوگ جانتے ہیں۔ رب نے فرمایا موسیٰ تو میرا پیغمبر ہے، جا کے اپنی امت کو پیغام حق دے، اپنی امت کو جا کے پیغام سنا، اپنی امت کو جا کے مجھ خدا کی توحید سنا، مجھ خدا کا دین پہنچا۔ جناب موسیٰ پتہ ہے رب کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ کہتے ہیں مالک میں موسیٰ تجھ سے مانگتا ہوں، ربی شرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ توجہ طلب بات ہے، میرے سینے کو کھول دے۔ جب میں نے نچوڑ نکالنا نا، بیٹا اس کی آواز کم کرے، جب میں نے نچوڑ نکالنا نا آپ کو مزہ آئے گا۔ توجہ طلب بات ہے، کہنے لگے مالک میرے سینے کو کھول دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے سینے کو کھول دیا، اب تو چلا جا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مالک میری رسالت کو لوگوں کے لیے آسان کر دے، میرے لیے آسان کر دے۔ جب یہ بات کی فرمایا یہ بھی کیا موسیٰ اب تو چلا جا، اب تو چلا جا۔ عرض کی مالک ایک دعا اور ہے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، مالک میری زبان کی گروں کو کھول دے کہ جب میں بات کروں لوگوں کو سمجھ آ جائے، جب میں بات کروں تو لوگوں کے سینے میں اترتی چلی جائے، لوگوں کے ذہنوں کو کھولتی چلی جائے۔ مالک میں دعا کرتا ہوں کہ مالک میری زبان کی گروں کو کھول دے، میری زبان کے اندر تاثیر پیدا کر دے کہ میں بات کروں لوگ مان جائیں، میں بات کروں لوگ مان جائیں۔ جب جناب موسیٰ کو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بھی دی، یہ بھی تجھے نعمت عطا کی، پھر کہنے رب نے فرمایا موسیٰ اب تو چلا جا۔ عرض کی یفقہوا قولی، مالک ایک دعا اور بھی کرتا ہوں کہ لوگوں کو بھی ایسا ذہن دے کہ میری بات کو سمجھ جائیں، لوگوں کو بھی ایسی توفیق بخش کہ میری بات کو سمجھ جائیں۔ اب جو اگلی بات ہے وہ توجہ طلب ہے، کہتے کیا ہے؟ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہنے لگے مالک میں اکیلا نہیں جاؤں گا، مجھے ایک وزیر بھی عطا کر، مجھے ایک وزیر بھی عطا کر۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کہاں سے عطا کروں؟ عرض کی من اہلی، میرے خاندان سے عطا کر، میرے خاندان سے میرا وزیر عطا کر۔ رب کائنات کا پوچھنا ہی تھا، جناب موسیٰ نے فوراً نام بھی بتا دیا، کہا ہارون اخی، مالک میرا بھائی ہارون بنا دے، میرا بھائی ہارون بنا دے۔ اب توجہ طلب بات ہے، مانگا کیا ہے؟ عرض کی مالک ایک وزیر دے، وہ بھی میرے خاندان میں سے ہو، میرے پاس میں سے ہو، اور اس کا نام اور ہو بھی میرا بھائی، اور اس کا نام ہارون ہے۔ اب یہاں توجہ طلب بات ہے، مانگا کیا؟ عرض کی مالک وزیر دے دے، کہاں سے دے دے؟ میرے خاندان سے دے دے، اور ہو کون؟ مالک میرا بھائی، نام کیا ہو؟ عرض کی مالک کہ اس کا نام ہارون ہو۔ پھر توجہ طلب بات ہے، یہ تو جناب موسیٰ نے مانگا اور خود مانگا۔ آئیے تجھے محمد رسول اللہ کی بات سناتا ہوں۔ 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 80، اللہ نے فرمایا وَقُلْ محبوب موسیٰ نے تو مانگا تھا، میں خود رب کہتا ہوں تو مجھ سے مانگ، میں خود رب کہتا ہوں تو مجھ سے مانگ۔ ادھر موسیٰ نے خود مانگا،
ادھر میں خدا تجھے کہتا ہوں اے میرے محبوب، اے کالی زلفوں والے، اے سونے مکھڑے والے محبوب، میں رب کہتا ہوں کہ تو مجھ سے مانگ، میں رب کہتا ہوں کہ تو مجھ سے مصطفیٰ کے حسن پہ ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ اور پھر کیا کہا، کیا مانگے؟ میرے مصطفیٰ نے عرض کی مالک کیا مانگوں؟ اب میرا رب دعا سکھا رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے، مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ ایک طرف موسیٰ ہے، بات یاد رکھنی ہے، بڑا لطف آئے گا۔ ایک طرف موسیٰ ہے جو خود مانگ رہے ہیں، اپنے خاندان سے مانگ رہے ہیں، اپنا بھائی مانگ رہے ہیں اور اس کا نام بھی بتا رہے ہیں۔ ایک طرف میرے نبی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا۔ اس سے پہلے جناب علی کی ایسی شان نہیں سنی ہوگی، اور آج میں بتا بھی دوں کہ اللہ نے علی کو کعبہ میں پیدا کیوں کیا، کیوں پیدا کیا، یہ وجہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور قرآن سے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ یہاں جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رب سے مانگا، عرض کرتے ہیں میرے رب مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ داخل فرما، اور مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ مالک مجھے باہر خارج فرما۔ یہ ایک سفر تھا جس کے بارے میں مصطفیٰ مانگ رہے تھے۔ اب توجہ طلب بات ہے، آگے میرے مصطفیٰ نے کیا مانگا؟ میرے مصطفیٰ نے مانگا وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ عرض کی مالک میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے ایک مددگار عطا کر اور سلطان عطا کر، مجھے ایک مددگار عطا کر اور سلطان عطا کر۔ اور میں نہیں مانگتا کہ تو مجھے میرے خاندان سے عطا کر، بلکہ میں خدا مانگتا ہوں، کہ میں مصطفیٰ مانگتا ہوں میرے خدا مجھے وزیر بھی عطا کر، نصیر بھی عطا کر، سلطان بھی عطا کر، لیکن عطا اپنے گھر سے کر، عطا اپنے گھر سے کر۔ اب پھر پیچھے جائیے، جناب موسیٰ نے کیا مانگا؟ وزیر عطا کر لیکن میرے خاندان سے عطا کر، میرا بھائی عطا کر، اس کا نام ہارون ہو۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے کیا مانگا؟ مالک وزیر نہیں مانگا، نصیر مانگا، اور نصیر کا معنی ہوتا ہے مددگار، مدد کرنے والا۔ عرض کی مالک میری مدد کرنے والا عطا کر، اور ایسا مددگار ہو کہ جس جیسا کوئی مددگار نہ ہو، اور وہ سلطان ہو، پاورفل ہو۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے کیا مانگا؟ من لدنکا، مالک مجھے اپنے گھر سے عطا کر۔ اور جب رب کائنات نے مصطفیٰ کو عطا کیا تو وہ عطا کرنے والی ذات نے جو عطا کیا وہ علی المرتضیٰ عطا کیا، علی المرتضیٰ عطا کیا۔ اور میرے مصطفیٰ نے مانگا تھا مالک اپنے گھر سے عطا کر۔ اللہ نے فرمایا محبوب 13 رجب کو میں اپنا بندہ اور تیرا ویر علی کعبہ میں پیدا کر کے بتانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ جب تم مانگے گا نا اپنے گھر سے عطا کر تو میں علی تجھے عطا کر دوں گا، میں علی تجھے عطا کر دوں گا۔ اب پھر پیچھے پلٹیے، جناب موسیٰ نے اپنے گھر سے مانگا، میرے مصطفیٰ نے خدا کے گھر سے مانگا۔ اب پتہ یہ چلا کہ کیونکہ اللہ نے علی کو عطا کرنا تھا مصطفیٰ کو، علی کو عطا کرنا تھا مصطفیٰ کو، اس وجہ سے اللہ نے جناب علی المرتضیٰ کو بیت اللہ میں پیدا کیا، اپنے گھر میں پیدا کیا، اور مہر لگا دی کہ جب میرا مصطفیٰ مانگے گا نا اللہ تو اپنے گھر سے عطا کر تو میں علی عطا کر دوں گا، میں علی عطا کر دوں گا۔ اور یہ قرآن سے مولا علی پاک کی شان ہے۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اتنی شانوں سے نوازا کہ صحابہ فرماتے ہیں، اب اس بات پہ آپ نہ بولیں گے تو مجھے افسوس ہوگا، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں توجہ طلب بات ہے کہ ہر ایک چیز کا تھرمامیٹر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک انگریز کی لغت کی کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے ایک اور کتاب ہے ابن عبداللہ افریقی نے وہ کتاب لکھی ہے، اور اس نے علی کا معنی لکھا ہے کہ علی کا لفظ کا معنی کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جب یہ لفظ بنے نا علی یون جو لفظ ہے
وہ کہتا ہے کہ علی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اتنی بلندی ہو، جس کی اتنی رفت ہو، جس کی اتنی شان ہو، جس کی اتنی عظمت ہو کہ نہ تو دنیا کی کوئی تکڑی اس کی عظمت تول سکے، نہ تو دنیا کی کوئی تکڑی اس کی عظمت تول سکے، نہ دنیا کا کوئی پیمانہ اس کی عظمت کو گن سکے، اور نہ دنیا کا کوئی پیمانہ اس کی عظمت کا وزن کر سکے۔ وہ کہتے ہیں، علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ دنیا والے اس کی عظمت کو سمجھ ہی نہ سکے، دنیا والے اس کی عظمت کو سمجھ ہی نہ سکے۔ اسے مولا علی کی ذات کہتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ اور میں بتاؤں صحابہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ قال انا كنا لنعرف المنافقین نحن محشر الانصار ببغض علی بن ابی طالب۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں، جب بھی ہم نے اپنے مکہ یا مدینہ والوں میں سے کسی کو دیکھنا ہوتا کہ یہ بندہ منافق ہے یا مومن ہے، منافق ہے یا مومن ہے، تو ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کر دیتے۔ اور یہ کسی عام کتاب نہیں، سیاستہ کی اہل سنت کی بڑی کتاب ترمذی کے اندر، اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب بھی ہم نے دیکھنا ہوتا کہ بندہ منافق ہے یا مومن، سامنے علی کا ذکر کر دیتے۔ اگر ماتھے کا بلب فیوز ہو جاتا، سمجھ جاتے کہ بندہ منافق ہے، اگر چہرہ کھل اٹھتا تو سمجھ جاتے بندہ مومن ہے۔ اور یہ علی کی ذات ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو علی کو چھوڑ کے دوسروں کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی ہیں کہ جو نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ علی کا ذکر، اور وہ علی کا ذکر جسے خدا بھی مولا کہتا ہے، مصطفیٰ بھی مولا کہتا ہے، خدا بھی مولا کہتا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اب وقت نہیں، ورنہ میں حوالے دیتا چلا جاتا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شان اقدس یہ ہے کہ ایک یہودی آپ کے پاس آیا، علم کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور آ کے کہتے علی مجھے بتا کہ میری داڑھی تو تنکا ہے، تیری داڑھی گھنی ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں ہر بات قرآن سے بیان کرتا ہوں، تو تیری داڑھی گھنی ہے، میری داڑھی مختصر ہے، یہ قرآن سے بتا۔ اب یہ مولا علی کا علم تھا، اور ایسا سوال مولا علی سے ہی ہو سکتا تھا۔ اب قرآن کے اندر یہودی کی داڑھی یا مولا علی کی داڑھی تو نہیں نا، لیکن وہ اس نے سوال کیا۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، القرآن علی والعلی مع القرآن، فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کل حوض کوثر پہ ہر بندہ اکیلا آئے گا، واحد آئے گا، ایک شخص ہو کے آئے گا، اور میں محمد جام پہلاؤں گا، لیکن علی جب آئے گا اکیلا نہیں آئے گا، ساتھ قرآن آئے گا، ساتھ قرآن آئے گا۔ اور فرمایا علی اس وقت بھی قرآن کے ساتھ ہوگا، اور قرآن اس وقت بھی علی کے ساتھ ہوگا۔ اور مولا علی سے جب سوال کیا یہودی نے، کہتا ہے میری داڑھی تنکا ہے، آپ کی داڑھی گھنی ہے، بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا یار کوئی اور سوال پوچھ لے۔ کہنے لگا نہیں، تیرا دعویٰ ہے، تو کہتا ہے سلونی، جو مجھ سے پوچھو بتاؤں گا۔ میرے مرتضیٰ نے پھر کیا کہا؟ فرمایا اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ فرمایا میرا رب فرماتا ہے کہ جو بنجر زمین ہوتی ہے اس پہ زیادہ سبزہ نہیں اگتا، جو بنجر زمین ہوتی ہے اس پہ زیادہ سبزہ نہیں اگتا، اور والبلد الطیب یخرج نباتہ باذنی، اور جو پاک زمین ہوتی ہے اس پہ گھنی فصل اگتی ہے۔ فرمایا اللہ نے مجھے پاک فصل عطا کی ہے اور تیری ناپاک ہے، اس وجہ سے تیرا تیلا ہے اور اللہ نے مجھے گھنی عطا کی ہے، اور اللہ نے میری اور تیری داڑھی کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مسجد میں آ رہے تھے، یہودیوں کا ایک ٹولہ، انہوں نے مولا علی شیر خدا سے سوال کیا۔ انہوں نے آپس کے اندر پلان بنایا کہ علی سے سوال کریں گے ایسا کہ جب نماز پڑھانے جائیں گے اس سے پہلے سوال کریں گے، وہ جواب دیتے رہیں گے، ان کی نماز قضا ہو جائے گی، نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ لہذا مولا علی پاک آئے،
ابھی مسجد کے گیٹ پہ تھے کہ یہودی کھڑے تھے. انہوں نے سوال کیا علی تیرا دعویٰ ہے سلونی؟ ہمارا ایک سوال ہے کہ بتائیے کون سے ایسے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے ایسے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے لمحہ بھر نہیں سوچا, جھٹ سے جواب دیا. فرمایا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اتنی بات کر کے آپ چلے گئے اور آپ جب نماز پڑھا کے آئے اور نماز عصر بھی آپ نے پڑھ لی, جب واپس آئے تو یہودی ابھی گن رہے تھے کون بچے دیتا ہے کون انڈے دیتا ہے, کون بچے دیتا ہے کون انڈے دیتا ہے. مولا علی پاک نے دیکھا تو وہ کہنے لگے لو ہم علی کو پڑھانا چاہتے تھے, علی ہمیں خود پڑھنے پا گیا ہے. مولا علی شیر خدا کا یہ علم ہے. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا, توجہ طلب بات ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے مصلی پہ, دو بدو آئے سوال کیا. انہوں نے کہا عمر تیرے فیصلوں کے بڑے چرچے سنے ہیں, تیرا فیصلہ سننا چاہتے ہیں, تیرے ہاں ایک عدل کروانا چاہتے ہیں. جب یہ بات ہوئی تو آپ نے اشارہ مولا علی کی طرف کیا, کیونکہ حکومت جس کی بھی رہی ہے, خلیفہ ابو بکر ہوں, خلیفہ عمر ہوں, خلیفہ عثمان ہوں, ہر دور کے اندر چیف جسٹس کا جو عہدہ تھا وہ مولا علی کے پاس ہی رہا ہے. اور یہ صحابہ کی عظمت ہے, فیصلوں کا جو عہدہ تھا وہ علی کے پاس ہی رہا ہے. آج لوگ جو مرضی بات کریں, یہ محبت ہے. جب جناب عمر نے ان کی طرف اشارہ کیا نا کہ فیصلہ یہ فرمائیں گے, اب کیونکہ وہ دیہاتی شخص تھے, ان کے ذہن پہ ان کے چہرے پہ ناگوار گزرا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے کہا جانتے ہو حاجہ نعرفو, اس کے بارے میں جانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں جانتے. فرمایا یہ وہ شخص ہے جو مجھ عمر کا بھی مولا ہے اور ساری کائنات کا مولا ہے. یہ مولا عمر پاک نے فرمایا, امیر عمر نے یہ بات کہی. فرمایا علی کی ذات وہ ذات ہے, اور یہ کسی اور کی بات بیان نہیں کر رہا, حدیث کی کتابوں کے اندر ہے. جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا, فرمایا کہ علی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے, جس کا میں آقا ہوں اس کا علی بھی آقا ہے. سب سے پہلے مولا علی کو اس بات کی جو مبارک دینے والی شخص تھی وہ حضرت امیر عمر تھے, حضرت امیر عمر تھے. اور جب آپ حضرت امیر عمر نے آ کے مبارک دی, کہا علی بھائی تجھے مبارک ہو. مصطفیٰ نے کہا ہے کہ سوائے مومن کے علی کے ساتھ کوئی محبت نہیں کر سکتا, اور سوائے منافق کے علی کے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھ سکتا. جب یہ بات حضرت عمر نے آ کے بتائی تو حضرت علی المرتضیٰ نے آگے سے جو جواب دیا, فرمایا بھائی عمر میں نے بھی مصطفیٰ سے سنا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جس طرح دنیا روشن ہے سورج کی وجہ سے, اور جب کل قیامت کے دن حضرت عمر جنت میں داخل ہوں گے تو جنت بھی اس طرح روشن ہو جائے گی. فرمایا عمر تجھے بھی مبارک دیتا ہوں. اور یہ صحابہ کی آپس میں محبت تھی, مولا علی اور صحابہ کی آپس میں محبت تھی. یہ تھا مولا علی پاک کا علم. میں کیونکہ ٹچ کر رہا ہوں, اتنا وقت نہیں ہے ہر بات, کیونکہ میں نے شہادت عرض کرنی ہے آپ کے سامنے آج. جناب حضرت مولا علی شیر خدا کی شجاعت کے حوالے سے ایک بات عرض کروں. کفار مکہ میں سے ایک بہت بڑا ان کا طاقتور پہلوان تھا, وہ جس کو بھی پکڑتا نیچے گرا کے اوپر بیٹھ جاتا, نہ پوچھتا نہ دستا بتاتا, اور جس کو بھی پکڑتا بچھاڑ دیتا. اور جس کے ساتھ بھی اس کا یہ للکار ہوتی تھی کہ ماں نے ایسا بندہ جنا ہی نہیں جو میرے ساتھ کشتی کرے گا, میرے ساتھ جھگڑا کرے گا, میرے ساتھ لڑائی کرے گا. کوئی ماں نے بندہ ہی نہیں جنا ایسا. کسی نے کہا کہ جا مدینہ چلا جا, علی نام کا ایک شخص رہتا ہے, اگر تو اس سے جیت گیا نا تو تجھے طاقتور مان لیں گے. اب وہ بندہ مکہ سے آیا مدینہ, ابھی مدینہ داخل ہی ہوا تھا کہ مولا علی مل گئے. جب مولا علی ملے, توجہ طلب بات ہے, مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا کہ بندہ اجنبی ہے, مدینہ کا نہیں. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہتا میں نے علی کا پتہ پوچھنا ہے, علی کا پتہ پوچھنا ہے. مولا علی پاک فرمانے لگے کیا کام ہے علی سے؟ وہ کہنے لگا سنا ہے بڑا پہلوان ہے, کیونکہ مولا علی پاک کا قد چھوٹا تھا. کہنے لگا کہ سنا ہے علی بڑا پہلوان ہے, میں نے اس کے ساتھ کشتی کرنی ہے. آپ کہنے لگے یار پہلے میرے ساتھ کر لے, پھر تجھے علی کا پتہ بتا دوں گا.
مولا علی پاک فرمانے لگے پہلے میرے ساتھ کشتی کر لے پھر تجھے مولا علی کا پتہ بتا دوں گا۔ جب اس نے کہا نانا چھوٹی سی تیری جان ہے، چھوٹا سا تیرا قد ہے، تو مر جائے گا، تو گر جائے گا، ایک جھٹکے میں تجھے گرا دوں گا۔ مولا علی پاک نے فرمایا اگر ماں کا دودھ پیا تو سواری سے نیچے آ۔ جب اتنی بات کی اس کو غصہ آیا، نیچے آیا۔ مولا علی پاک شیر خدا نے فرمایا تیار ہے؟ کہنے لگا ہاں ہاں تیار ہوں۔ مولا علی پاک نے جب پنجے میں پنجہ ڈالا نا، حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے آپ نے پنجے میں پنجہ ڈالا نا تو سر سے لے کر پاؤں تک جتنی بھی وینیں تھی ساری نچوڑ کے رکھ دی۔ جب نچوڑ کے رکھی تو نیچے رکھ کے آپ سینے میں بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے بتاؤں علی کا پتہ، بتاؤں علی کا پتہ؟ کہنے لگا جملہ سنیے گا، جب آپ نے یہ بات کی تو کہنے لگا کہ میں علی کا پتہ پوچھنے آیا تھا۔ آپ فرمانے لگے بتاؤں علی کا پتہ؟ کہنے لگا نانا اب نہیں علی کا پتہ پوچھوں گا۔ کیوں؟ مجھے پتہ چل گیا تو ہی علی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے تو ہی علی ہے۔ کیوں کہ جو مجھے بچھاڑ سکتا ہے وہ علی ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ تو علی سے لڑے گا تیری عقل کا پھیر ہے، تو علی سے لڑے گا تیری عقل کا پھیر ہے، تو ہے شیطان کی لومڑی اور یہ خدا کا شیر ہے، اور یہ خدا کا شیر ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں شہادت کی طرف آتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں 19 رمضان المبارک، اور وہ علی کہ امام حسین سے لے کر امام مہدی تک جتنی بھی امامت کا باب ہے نا اس کے سردار کو علی کہتے ہیں، وہ علی ہے۔ 19 رمضان المبارک اور مسجد کوفہ آپ گھر سے نکلے نماز فجر پڑھانے کے لیے، ساتھ حضرت حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں، اور یہ جوڑی ہے۔ مولا علی شیر خدا جب اپنے محلے سے نکلے، روایات کے اندر آتا ہے کہ روز بطخیں آپ کی نکل کے زیارت کرتی تھی صبح کے وقت، اور آج جب بطخیں نکلتی ہیں مولا علی چلتے ہیں تو بطخیں قدموں میں آ جاتی ہیں، بطخیں مولا علی کے قدموں کو چومتی ہیں۔ حضرت مولا حسن آگے بڑھے، پوچھا ابا حضور آج بطخوں کو کیا ہے؟ آج بطخوں کو کیا ہے کہ پہلے تو زیارت کر کے چلی جاتی ہیں، آج آپ کے قدموں کو چوم رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے مجتبیٰ نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا حسن آج انہیں پتہ چل گیا ہے آج علی جائے گا واپس پلٹ کے نہیں آئے گا، آج علی جائے گا واپس پلٹ کے نہیں آئے گا۔ مولا علی شیر خدا جا رہے ہیں، جب بطخیں بار بار آتی ہیں حضرت امام حسن اور حسین نے ہٹایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا لعنتی ابن ملجم، وہ قاتل ابن ملجم کچھ دن پہلے آپ کوفہ کے منبر پہ خطاب کر رہے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا مجھے کس نے قتل کرنا ہے، آپ بیان کر رہے تھے، روایات کے اندر آتا ہے آپ نے کہا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، حدیث سنا رہے تھے، آقا نے فرمایا علی دنیا میں دو بڑے بدبخت بندے ہوں گے، ایک وہ بندہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کھچے کاٹی تھی، اور دوسرا وہ بندہ علی جو تجھے قتل کرے گا، بڑا بدبخت ہوگا۔ جب مولا علی کوفہ کی سرزمین پہ کوفہ کے منبر پہ یہ بات بیان کر رہے تھے، ابن ملجم عبدی لعنتی کھڑا ہوا، کہنے لگا علی بڑا بدبخت شخص ہوگا جو آپ کو قتل کرے گا۔ جناب مولا علی نے جمعہ مکمل کیا، چلنے لگے تو اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں پتہ ہے مجھے کون قتل کرے گا؟ کہنے لگے حضور کون قتل کرے گا؟ فرمایا تھا جو کہہ رہا تھا کہ بڑا بدبخت ہوگا کہ جو علی کو قتل کرے گا یہی میرا قاتل ہے۔ اسی جمعے کے بعد مولا علی کے پاس آیا، اور سخاوت تو دیکھیے یار اس گھرانے کی، کہنے لگا علی مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، میں نے سفر کرنا ہے۔ آپ نے حضرت امام حسن کو کہا گھر سے گھوڑا میرا لا دے اور اسے دے دے۔ لوگوں نے کہا مولا یہ کیسا نظام ہے، کیسا حسن سلوک ہے، پتہ بھی ہے بندہ قاتل ہے پھر اتنی خدمت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جب تک بندہ عمل کر نہ لے اس کی سزا نہیں اسے دیتے، ابھی اس نے کیا نہیں ہے، اور لہٰذا ہم وہ ذات ہیں، ہمارا وہ گھرانہ ہے، کوئی بھی علی کے در پہ آئے وہ خالی نہیں جاتا، علی کے در پہ آئے وہ خالی نہیں جاتا۔ توجہ طلب بات ہے کہ آپ اسے گھوڑا بھی دیا، کپڑے بھی دیے اور بہت کچھ دیا، لیکن جب یہ 19
رمضان المبارک کی صبح کا وقت ہے، آپ مسجد کے اندر نماز پڑھانے کے لیے پہنچے۔ توجہ طلب بات ہے، دو روایتیں آتی ہیں، ایک یہ کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، اس نے وار کیا، دوسرا یہ کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے تو اس نے وار کیا۔ لیکن میرا دل یہی کہتا ہے کہ سجدے میں تھے، اور جب آپ سجدے میں تھے اس بندے نے وار کیا۔ اور قربان جاؤں علی المرتضیٰ پہ کہ پیدا ہوئے تو خدا کے گھر میں، آج شہادت ہے تو بھی خدا کے گھر میں۔ پتہ یہ چلا علی کو ماننے والوں، مولا علی نے پیدا ہو کے بھی بتا دیا کہ خدا کے گھروں کو آباد کرو، اور شہادت کا رتبہ حاصل کر کے بھی بتا دیا کہ میرا غلام وہی ہوگا جو مسجدوں کو آباد کرے گا، جو مسجدوں کو آباد کرے گا۔ جس کو سمجھ آئی وہ کہے سبحان اللہ۔ یہاں سبحان اللہ بنتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے پیدا ہو کے اور دنیا سے جا کے بتا دیا ہے کہ میرا غلام وہی ہوگا جو مسجدوں کو آباد کرے گا۔ یہ نہیں کہ 10 دن بس جو کچھ کر لیا اس کے بعد بس ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ بھنگ پی کے علی کو نہ مانو، بلکہ سجدہ کر کے علی کو مانو، پھر علی کو ماننے کی چس آئے گی۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب پہنچے، اس نے وار کیا۔ اپنی لانتی وار کرنے کے بعد جب دوڑنے لگا تو حضرت امام حسن حسین نے پکڑ لیا۔ توجہ طلب بات ہے، جب پکڑا آپ نے پکڑ کے کہا ابا حضور ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے تلوار کھینچی حضرت امام حسن نے، لیکن توجہ طلب بات ہے، حضرت مولا علی کا آخری پیغام دیکھیے۔ آپ نے کہا بیٹا میرے قاتل کو چھوڑ، پہلے نماز مکمل کرا، بیٹا میرے قاتل کو چھوڑ، پہلے نماز مکمل کرا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ انہوں نے جان دے دی لیکن نماز نہیں جانے دی، جان دے دی لیکن نماز نہیں جانے دی۔ تو مولا علی کو بھنگ پی کے ماننے والوں، توجہ طلب بات یہ ہے کہ انہیں نماز پڑھ کے مانا جائے گا تو وہ ہستیاں راضی ہوں گی، انہیں نماز کے ذریعے مسجدوں کو آباد کرنے کے ذریعے جب منایا جائے گا اور پھر انہیں مانا جائے گا تو پھر وہ ہستیاں راضی ہوں گی۔ توجہ طلب اگلی بات یہ ہے، نماز مکمل ہوئی، آپ کا غلام کمبر پکڑ کے کھڑا رہا، اور جب پکڑ کے کھڑا رہا ادھر نماز مکمل ہوئی، آپ کے سامنے شربت پیش کیا گیا۔ جب شربت پیش کیا گیا تو حضرت امام حسن اپنے ہاتھوں میں لے کے کھڑے ہیں۔ کہا ابا حضور نوش فرمائیے۔ کہا بیٹا میں نہیں پیوں گا، پہلے اسے پلاؤ۔ جو قاتل کھڑا تھا، جس نے وار کر دیا تھا، کہا کہ اسے پہلے شربت پلاؤ پھر علی پیے گا۔ توجہ تو کرو یار، وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ علی امن تے یمن تے ایمان دا دل، علی امن تے یمن تے ایمان دا دل، جس طرح یاسین ہے قرآن دا دل۔ فرمایا قاتل نو شربت پلا دیتا، کوئی بخاؤ علی تو ایسا انسان دا دل۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ مولا علی نے جب اسے شربت دیا اس نے نہ پیا، کہا اس کے اندر زہر ملا ہوگا، اور بھاگ گیا۔ اور جب بھاگا مولا علی نے ایک ہی بات کہی، فرمایا اگر یہ آج شربت پی لیتا خدا کی قسم اسے معاف کر دیتا، اسے جنت میں لے جاتا۔ یہ ان کی سخاوت تھی۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت امام حسن کو فرمایا بیٹا میرے بعد نماز نہیں قضا ہونی چاہیے، نماز نہیں قضا ہونی چاہیے، یہ وصیتیں تھیں۔ فرمایا بیٹا سر تن سے جدا ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کربلا کی سرزمین ہو، چاہے تمہیں زہر دینے والے لوگ ہوں، تو پھر بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی وصیت۔ اور پھر اگلی وصیت کیا کی؟ فرمایا بیٹا یہ جو میرا قاتل ہے نا، جب بھی اسے قتل کرنا، اب اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، بچ جاؤں تو میرا اور اس کا معاملہ ہے، اگر دنیا سے چلا جاؤں اسے سزا بھی دینی ہو تو یک مشت قتل کرنا، اسے تکلیف نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ یہ مولا علی کا حسن سلوک قاتلوں کے ساتھ بھی کیسا تھا، اور آج ہم ان کے ماننے والے کہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑتے پھرتے ہیں۔ ہمیں یہ پیغام دے کے گئے دنیا سے جاتے وقت کہ لوگوں ہم تو کافروں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں اور تم اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے صدقے سے ہمیں نماز کا پابند بنائے، ان کا پیروکار بنائے۔ دعا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات سماعت کر لیں۔